عمران خان کی حکومت کو ابتدا سے ہی پے در پے ایسے واقعات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے جو عوامی سطح اور سوشل میڈیا پر حکومت کے لیے سبکی کا باعث بن رہے ہیں۔ خاص طور پر حال ہی میں جو واقعہ ہمارے سامنے آیا، خاتون اول بشرا بی بی کے سابق شوہر خاور مانیکا سے تلخ کلامی کے بعد پاک پتن کے ڈی پی او رضوان گوندل کا تبادلے کا معاملہ، اور یہ معاملہ ابھی ٹھنڈا نہیں ہوا ہے کیونکہ پنجاب اسمبلی میں ایک مذمتی قرارداد بھی اس پر جمع کرا دی گئی ہے۔ واقعے کی تحقیقات کے لیے ایک کمیٹی بھی قائم کر دی گئی ہے۔ آئی جی پنجاب سید کلیم امام نے ڈی پی او پاک پتن رضوان گوندل کے تبادلے کی تحقیقات کے لیے ایڈیشنل آئی جی کو انکوائری آفیسر بھی مقرر کیا ہے، جنہوں نے ایس ایس پی رضوان گوندل کا بیان ریکارڈ کر لیا ہے، جبکہ خاور مانیکا کو بھی بیان ریکارڈ کروانے کے لیے طلب کر لیا گیا ہے۔ رپورٹ کے مطابق 5 روز قبل پاک پتن کے پیر غنی روڈ پر پولیس نے خاور مانیکا کی گاڑی کو رکنے کا اشارہ کیا، لیکن وہ نہیں رکے، جس پر پولیس نے پیچھا کر کے ان کی گاڑی روکی تو پولیس اور خاور مانیکا کے درمیان تلخ کلامی ہوئی۔ اس واقعے کے اگلے ہی روز آر پی او نے ڈی پی او رضوان گوندل کو وزیر اعلیٰ ہاؤس میں طلب کیا گیا، آر پی او اور ڈی پی او دونوں کو طلب کیا گیا اور خاور مانیکا کے ڈیرے پر جا کر ان سے معافی مانگنے کا کہا گیا۔ انہیں یہ حکم دیا گیا کہ آپ جائیں اور معافی مانگیں، تاہم انہوں نے معافی مانگنے سے انکار کیا۔ دوسری جانب آئی جی پنجاب ڈاکٹر سید کلیم امام نے اس پر رد عمل دیا ہے اور وہ کہتے ہیں کہ ایس ایس پی رضوان گوندل کو کسی دباؤ پر نہیں بلکہ مس کنڈکٹ پر ڈی پی او پاک پتن کے عہدے سے ہٹایا گیا۔ آئی جی پنجاب کا کہنا ہے کہ ایک شہری سے پولیس اہلکاروں کی بدتمیزی کے واقعے پر ڈی پی او رضوان گوندل نے بار بار غلط بیانی سے کام لیا۔ آئی جی پنجاب نے پیشہ ورانہ غلط بیانی پر ٹرانسفر آرڈر کو غلط رنگ دینے اور سوشل میڈیا پر وائرل کرنے پر ایس ایس پی رضوان گوندل کے خلاف انکوائری کا حکم دیا ہے۔ یہ وہ تمام معاملہ ہے جو اس وقت تک گرم ہے اور اس کی بازگشت سنی جا رہی ہے۔ ایسے ہی ایک اور خبر بھی سامنے آئی کہ وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار کی ڈی ایچ کیو اسپتال آمد کے موقع پر پروٹوکول وہاں لگا تھا، جس کے باعث ایک بچی بر وقت طبی امداد نہ ملنے کی وجہ سے جاں بحق ہو گئی، جبکہ عثمان بزدار کی بابا فرید کے مزار پر حاضری کے موقع پر مارکیٹس بند کرائی گئیں اور تمام زائرین کو درگاہ سے باہر نکال دیا گیا۔ کل وزیر اعلیٰ پنجاب کی فیملی کے ہمراہ طیارے میں لی گئی تصویر سوشل میڈیا پر وائرل ہوئی، جس پر تنقید کرتے ہوئے کہا گیا کہ سادگی کے دعوے کرنے والی حکومت کے اہم عہدیدار ذاتی مصروفیات کے لیے سرکاری طیارہ استعمال کر رہے ہیں۔ وفاقی وزیر اطلاعات فواد چودھری نے وزیر اعلیٰ پنجاب کی جانب سے طیارہ استعمال کرنے کی وضاحت کرتے ہوئے کہا کہ عثمان بزدار کو وزیر اعظم عمران خان سے ملنے اسلام آباد جانا تھا، اگر ان کی فیملی بھی ساتھ بیٹھ گئی تو اس میں کیا حرج ہے؟ وزیر اعلیٰ جو ہے وہ اپنی فیملی کے ساتھ لاہور آئے، اس پہ مجھے اس تنقید کی کوئی تک سمجھ نہیں آتی۔ مطلب جہاز خالی آنا چاہیے تھا، اگر وزیر اعلیٰ آ رہے ہیں اور ان کی فیملی ساتھ آ گئی ہے، آپ کی نزدیک فیملی کا استعمال کرنا سرکاری ہیلی کاپٹر کوئی تو خالی آنے میں کیا پرابلم نہیں ہے؟ خالی آنے میں آپ کو پرابلم ہے؟ خالی آنے میں مطلب آپ چاہتی ہیں خالی ہے؟ اس سے کیا سادگی؟ اس سے سادگی کا کیا ہے؟ چیف منسٹر آ رہے ہیں پرائم منسٹر کو ملاقات کرنے، ان کی فیملی آئی ہے ساتھ پرائم منسٹر سے ملنے اور فیملی سے ملنے، تو وہ اگر وہ جہاز خالی آتا تو پھر آپ کے خیال میں وہ آسٹیرٹی تھی؟ جی کل ہی وفاقی وزیر ریلوے شیخ رشید احمد کے پروٹوکول کا واقعہ بھی سامنے آیا، جس میں ٹریفک وارڈن شیخ رشید کے قافلے کے لیے راستہ بنانے کے لیے موٹر سائیکلیں گرا رہا ہے۔ اس موقع پر شیخ رشید نے گاڑی سے باہر نکل کر شہریوں پر اظہار برہمی بھی کیا۔ سکنا
सारा मैं चुकवा सकना। ये सर रोजाना मैं इनको बताता हूँ, आज मैंने फेंकी इसलिए तंग रहा ना चोरी करना वरना एक मोटरसाइकिल नहीं होए। सर चंगा है चुको ना, अजी खुद कहने के चुको, अजी खुद कह रहे चुको, बिल्कुल चुकने चाहिए ने। ना करो ये काम नहीं हो रहा सी जरा हुणे इन्होंने काम शुरू किया है मजा देना। ये ठीक किया आपने, ये ठीक कर रहे हैं आप लोग, ये आपने ठीक किया ये नया पाकिस्तान में आ रहे हैं आप लोग। शेख साहब है को खुदा नहीं है वो, पहले सराखी जो लंग देना थी तो नवाब आएंगे। थोड़ा सा और पीछे चलते हैं। 2 हफ्ते कबल कराची में तहरीक इंसाफ के रुकन असेंबली सिंध असेंबली की एक वीडियो वायरल हुई थी जिसमें एमपीए इमरान शाह गाड़ी से बाहर निकलकर एक शहरी को थप्पड़ मार रहे थे। इस मामले पर भी पीटीआई को शदीद तनकीद का सामना करना पड़ा था। बहरहाल अभी जो हालिया वाक़यात हुए हैं ये पंजाब में हुए हैं, तो हमारे साथ मौजूद हैं फैयाजुल हसन चौहान साहब, इंफॉर्मेशन मिनिस्टर हैं पंजाब के। बहुत बहुत शुक्रिया फैयाजुल हसन चौहान साहब, सबसे पहले तो बहुत बहुत मुबारकबाद आपको ये ओहदा संभालने पर। तमाम वाक़या तो आपने सुना ही होगा, ख़ास तौर पे सबसे पहले बताएं कि ख़ाबर मानिका साहब और ये रिजवान गोंदल साहब का जो मामला है ये है क्या, आपकी इंफॉर्मेशन क्या है? बिस्मिल्लाहिर्रहमान। अस्सलाम वालेकुम। कामरान खान साहब निजी मसरूफियत की वजह से मौजूद नहीं हैं, लिहाजा प्रोग्राम की मेज़बानी के फ़राइज़ मुझ पर हैं। मैं हूं मसूद रजा। वज़ीर आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत 8 दिनों में आज वफाकी काबीना का तीसरा इजलास हुआ जिसमें कई अहम फैसले किए गए। जनूबी पंजाब सूबे के क़याम, शजरकारी और नैब कवानीन में इस्लाहात के लिए 3 नई टास्क फोर्स तश्कील दी गई, जबकि फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू, इंटेलिजेंस ब्यूरो और इंसदाए दहशतगर्दी के इदारे नेक्टा के सरबराहान की तकर्रियों और तबादलों की मंजूरी दी गई। याद रहे कि वफाकी काबीना ने अपने पहले इजलास में साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ और मरियम नवाज का नाम एग्जिट कंट्रोल लिस्ट में डालने की मंजूरी दी थी, और दूसरे इजलास में सदर मुमलिकत, वज़ीर आज़म, वफाकी वज़रा और अरकान पार्लियामेंट के सवाबदीदी फंड्स खत्म करने की मंजूरी दी थी। आज वफाकी काबीना के इजलास के बाद वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी ने बताया कि वफाकी काबीना ने नेशनल बैंक के सदर सईद अहमद खान को ओहदे से हटाने की मंजूरी दे दी है। फवाद चौधरी ने वफाकी काबीना के दीगर अहम फैसलों से भी मीडिया को आगाह किया। जो नैब का कानून है उसको मजीद मौसर बनाने के लिए उसमें तरमीम लाने का फैसला किया गया है। विरासत में जो ख़वातीन का हिस्सा है उसको यकीनी बनाने के लिए जो कानून है उसमें तरमीम का भी फैसला किया गया है। जो डिलेज हैं मुकदमात में उसके लिए सिविल लॉ में अमेंडमेंट जो हैं वो लाई जाएंगी। जनूबी पंजाब सूबे के क़याम के लिए आज एक कमेटी कायम की गई है। 1 करोड़ नौकरियों का जो एक हमने वादा किया था, और उसके साथ साथ जो हमने 50 लाख घर बनाने का जो ऐलान किया था, उन दोनों को अमली सूरत देने के लिए जो है वो टास्क फोर्सेस बनाई गई हैं। एंटी टेररिज्म एक्ट में जो इस वक्त एंटी टेररिज्म कोर्ट्स के जो मसाइल हैं उनको भी हल करने के लिए 90 दिन के अंदर जो तजावीज़ हैं वो इंशाल्लाह मुकम्मल कर ली जाएंगी। आज वफाकी हुकूमत की मंजूरी के बाद एस्टेब्लिशमेंट डिवीजन की ब्यूरोक्रेसी में आला सतह पर तबादले और तकर्रियों के नोटिफिकेशन भी जारी कर दिए गए, जिसके मुताबिक मोहम्मद जहांजेब चेयरमैन FBR मुकर्रर हुए हैं। मोहम्मद सुलेमान खान को DGI भी तैनात किया गया है। महर खालिक दाद लक को नेक्टा का नेशनल कोऑर्डिनेटर मुकर्रर किया गया है। मजीद इस हवाले से बात करेंगे, हमारे साथ मौजूद हैं हमारे नुमाइंदा खुसूसी आबिद मलिक। बहुत बहुत शुक्रिया आबिद मलिक साहब। आबिद मलिक साहब, ये तीसरा काबीना का इजलास था जो हुआ, क्या मजीद अहम फैसले हुए? बहुत शुक्रिया मसूद साहब। इमरान खान ने वज़ीर-ए-आज़म बनने के बाद एक तो तेज़ी से अपने जो एजेंडा है उस पर अमल दरामद का आगाज़ किया है। एक तो 8 दिनों में 3 इजलास हुए और हर हफ्ते वो 2 इजलास करते हैं, मंगल और जुमे को। और आज जो अहम इजलास हुआ उसमें बहुत अहम फैसले किए गए। एक तो जो 100 रोज़ा प्लान है PTI का, उसको तेज़ी से अमल दरामद करने का फैसला किया गया है। इसके अलावा जो नेशनल बैंक के सदर हैं सईद अहमद, उनको बरतरफ करने की मंजूरी दी है वफाकी काबीना ने, और उनके जो खिलाफ जो केसेस हैं वो भी उनके खिलाफ चलते रहेंगे। जैसा कि आपके इल्म में है कि 24 सितंबर 2017 को उनको तैनात किया था इसाकडार ने, और वो इसाकडार के खिलाफ जो नैब रेफरेंस है उसमें वो शरीक मुलज़म भी हैं।
سعید احمد. اس کے علاوہ جو اہم ایک فیصلہ وہ ڈی جی آئی بی ڈاکٹر سلیمان کو مقرر کیا گیا ہے. اس سے پہلے بھی ڈاکٹر سلیمان ڈی جی آئی بی رہ چکے ہیں, پولیس افسر کے گریڈ 22 کے افسر ہیں اور ان کو دوبارہ تعینات کیا گیا ہے آئی بی میں. اس کے علاوہ جو ایک اور اہم پوسٹ تھی ایف بی آر کے چیئرمین کی, اس میں جہانزیب خان کو انہوں نے لگایا ہے چیئرمین ایف بی آر. اس کے علاوہ جو کفایت شعری مہم ہے, اس اخراجات کی کمی کا معاملہ ہے, اس پر بھی ایک ٹاسک فورس قائم کی گئی ہے. اس کے علاوہ جو نیب قوانین ہے اس کا اثر نو جائزہ لینے کے لیے ایک ٹاسک فورس قائم کی گئی ہے تاکہ جو بھی قوانین ہیں ان کو بہتر مزید کیا جا سکے. اس کے علاوہ جو مہر خداداد لگ کو نیشنل کوارڈینیٹر نیکٹا مقرر کیا گیا ہے. اس کے علاوہ جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ مختلف مزید ٹاسک فورسز بھی قائم کی گئی ہیں. ایک تو شجرکاری مہم کا آغاز کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے, 2 ستمبر سے 15 لاکھ پودے ملک بھر میں لگائے جائیں گے. اس کے علاوہ جو وفاقی حکومت کے تحت جو بھی اخراجات اور کفایت شعری مہم ہے اس کو فروغ دیا جائے گا. اس حوالے سے کابینہ کے تمام ارکان کو بھی عمران خان نے ہدایت کر دیا کہ وہ بھی سادگی کے جو پروگرام ہے اس پر عمل درآمد کریں. باقی جیسا کہ ہم نے آپ کو بتایا کہ انسداد دہشت گردی جو ایکٹ ہے اس میں ترمیم کے لیے بھی ایک ٹاسک فورس قائم کی گئی ہے. عابد ملک صاحب, بیرسٹر شہزاد اکبر صاحب کو معاون خصوصی مقرر کیا تھا وزیر اعظم نے اپنا کہ بیرون ملک جو رقوم منتقل ہوئی ہیں اور منی لانڈرنگ ہوئی ہے اور غیر قانونی پیسہ باہر گیا ہے اس کے حوالے سے وہ کام شروع کریں. اس پر بھی آج کوئی بات ہوئی ہے, کوئی پیش رفت ہے؟ جی بالکل, دیکھیے جو بیرسٹر شہزاد اکبر ہے ان کو کنوینر مقرر کیا گیا اس ٹاسک فورس کا جس کے ذمہ یہ لگایا گیا ہے کہ وہ بیرون ملک جو لوٹی ہوئی دولت ہے اس کو پاکستان واپس لائے. اس سلسلے میں بیرسٹر شہزاد اکبر نے بھی یو اے ای کا وزٹ بھی کیا تھا اور وہ بھی لندن بھی جائیں گے. ان کو 2 ہفتے کا ٹائم دیا عمران خان نے کہ 2 ہفتے میں وہ اپنا ورک پلان ان کے سامنے پیش کریں کہ کیسے جو ملک میں لوٹی ہوئی دولت واپس لائی جا سکتی ہے. اس حوالے سے ان سے یہ بھی کہا گیا ہے کہ جو بھی عالمی قوانین ہے اس حوالے سے ان کا بھی جائزہ لیا جائے اور وہ سارا پلان عمران خان کے سامنے 2 ہفتے میں پیش کریں کہ کتنا ورکیبل ہے یہ پلان اور لوٹی دولت واپس لائی جا سکتی ہے, اس کے لیے کتنا ٹائم لگے گا. اس سلسلے میں جو بیرسٹر شہزاد اکبر انہوں نے اپنا کام شروع کر دیا ہے اور وہ 2 ہفتے کے بعد عمران خان کو اپنی رپورٹ پیش کریں گے اس سارا پلان مکمل کرنے کے بعد کہ کیسی جو ملک سے لوٹی دولت ہے اربوں ڈالر کی ان کو واپس لایا جا سکتا ہے. ٹھیک ہے, بیرسٹر شہزاد اکبر تو یہ بتا دیں گے اکانومی کے حوالے سے کیا پیش رفت ہے, کیونکہ جو معاشی صورتحال ہے ملک کی اس سے نمٹنا بھی ایک بہت بڑا چیلنج ہے. عمران خان صاحب خود اس کا ذکر کرتے ہیں. آج کے اجلاس میں اس پر کوئی پیش رفت ہوئی؟ جی دیکھیے, اس حوالے سے جو بھی اہم فیصلے وہ کرنے ہیں کہ ہم نے آئی ایم ایف کے پاس جانا ہے یا نہیں جانا, کیونکہ جو پچھلی حکومت ہے اس کا جو قرضہ ہے وہ بھی ہم نے قسطوں کی صورت میں واپس کرنا ہے اور وہ بھی لون لے کے واپس کیا جاتا ہے. اس سلسلے میں اسد عمر نے تو آج سینٹ میں بیان دیا ہے کہ ہم فی الحال آئی ایم ایف کے پاس نہیں جا رہے. انہوں نے تو یہ کہا ہے کہ ہم آئی ایم ایف کے پاس نہیں جا رہے, لیکن اس بارے میں جو مزید ڈیٹیل ڈسکشن ہے وہ کابینہ کے آئندہ اجلاس میں ہوگی کہ کس طرح معیشت کا پہیہ چلانا ہے اور آگے کس طرح جو قرضے ہیں ان کو واپس کرنا ہے. اس حوالے سے اسد عمر آئندہ اجلاسوں میں تفصیلی بریفنگ دیں گے اور ڈیٹیل پریزنٹیشن دیں گے. بہت بہت شکریہ آپ کا عابد ملک. گفتگو آپ نے سنی. 8 دن کے اندر تیسرا اجلاس کیا کابینہ کا, اہم فیصلے کرنے ہیں. ملک کی معیشت کے حوالے سے جو فیصلے ہونے توقع کی جا رہی ہے کہ اگلے اجلاس میں ہوں گے.